برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات یقینی طور پر سن رہے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے بیان کرنے اور آپ کے سننے کو اپنا پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ آیت مقدسہ بھی انہی منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ جس کا سردار تھا، جن منافقین کا، جس گروہ کا، جس جماعت کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، جو مدینے کا رہنے والا تھا، اور مدینے کے لوگ اس کو اپنا سردار، یعنی اس کے سر پہ تاج اس کو پہنانے والے تھے، اپنا سردار اس کو مکمل طور پہ ماننے والے تھے۔ وہاں پر مصطفیٰ کی آمد سے پہلے، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کو ہجرت نہیں فرمائی تھی، تو عبداللہ بن ابی کو لوگ اپنا سردار ماننے والے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول وہاں تشریف فرما ہوئے تو اس کی سرداری کی طرف لوگوں نے توجہ نہ کی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے، تو وہ حسد اور جلن کی آگ میں جلنے لگا، اور اس نے یہ طے کیا کہ اب مسلمانوں سے ظاہری اعتبار سے تو بدلہ نہیں لیا جا سکتا، اب خفیہ طور پر بدلہ لیا جائے۔ تو وہ ظاہری اعتبار سے مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن وہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھا، لیکن دل سے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اور اسلام کے احکام کو نہیں مانتا تھا، اور اسی بات کو لے کر کے اس نے اپنی ایک جماعت تیار کر لی، جس کو کلام مقدس نے، پروردگار عالم نے منافقین کی جماعت کہا۔ اور انہی منافقین کے حق میں اور قیامت تک کے منافقین کے حق میں لگ بھگ 13 آیت پروردگار عالم نے نازل فرمائی۔ انہی 13 آیتوں میں سے ایک آیت مقدسہ یہ بھی ہے کہ رب فرماتا ہے: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اس کا ترجمہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے اس طرح فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ فرماتے ہیں: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، لا تفسدوا فی الارض کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا تو کہتے ہیں، انما نحن مصلحون ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ وہ ترجمہ ہے جو امام عشق محبت نے اس آیت مقدسہ کا کیا ہے۔ اب اس کی لفظی تشریح اور اس کی وضاحت کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اس کی لفظی تشریح کیا ہے؟ دیکھیے، اس آیت مقدسہ کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، واو کے معنی اور کے ہیں، اور لفظ اذا اس کے معنی جو کے بھی آتے ہیں اور جب کے بھی آتے ہیں، اور قیلا یہ قالا یقول قولا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بولنا، کہنا۔ لہم لام حرف جار ہے، اور لہم انہی کی طرف، انہی منافقین کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے۔ لام کے معنی نہیں کے ہیں، لا تفسدوا فی الارض لام کے معنی نہیں کے ہیں، اور لا تفسدوا، تفسدوا یہ
فسدا یفسدو فسادن، جس کے معنی آتے ہیں خراب ہونا، بگڑنا۔ فی الارض، فی الارض میں جو فی ہے یہ حرف جار ہے جس کے معنی ہیں میں کے، اور ارض، اردن کے معنی آتے ہیں زمین کے، جس کی جمع ہے اراضی۔ اور اس کے بعد ایک لفظ آیا قالو، یہ قالو وہی قالا یقول قولا سے آیا ہے جس کے معنی ہے کہنے کے، بولنے کے۔ اور اس کے بعد ایک لفظ ہے قالو انما نحن مصلحون۔ انما، انما کے معنی آتے ہیں صرف، اور دوسرے معنی آتے ہیں لیکن کے۔ نحن یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع کی ضمیر ہے جو متکلم کے لیے آتا ہے، یعنی ہم، جس کے معنی ہے ہم کے۔ مصلحون جو لفظ آیا ہے یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے مصلحن، جس کے معنی آتے ہیں سنوارنے والا، تو مصلحون کے معنی ہوئے سنوارنے والے یعنی جمع۔ اب اس آیت مقدسہ کا ترجمہ یہ ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، جب ان سے کہا جائے، کن سے؟ منافقین سے۔ لا تفسدوا فی الارض، تم فساد نہ پھیلاؤ، تم بگاڑ نہ پھیلاؤ، تم خرابی نہ پھیلاؤ۔ کہاں؟ فی الارض، زمین میں۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ انما، انما بے شک، نحن ہم، مصلحون سنوارنے والے ہیں۔ یا کیا مطلب؟ یعنی ہمیں تم بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، کہ ہم زمین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، تو ہم فساد برپا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں۔ سمجھ بھائی؟ ان منافقین نے کہا کہ نحن مصلحون، ہم سنوارنے والے ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، تو انہوں نے برائی کو اصلاح قرار دیا، برائی کو اصلاح قرار دیا۔ کیوں؟ وہ اتنے بڑے چغل خور تھے، اتنے بڑے غیبت خور تھے کہ ان کی غیبت ہی کا نتیجہ تھا عبداللہ بن ابی کا، کہ اس نے مسلمانوں کے اندر وہ اس طرح کی غیبت، اس طرح کا فساد، اس طرح کی چغل خوریاں کی کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں اس نے جنگ کرا دی، آپس میں اس نے جنگ کرا دی۔ اور وہ رات و دن یہی پلان، اندر اندر یہی پلان بناتا رہتا تھا، اور سارے منافقین یہی پلان بناتے رہتے تھے کہ ان مسلمانوں میں خانہ جنگی ہو، آپسی لڑائی، ان کے درمیان لڑائیاں پیدا ہو جائیں، اور یہی وہ کرتے رہے۔ تو اس کو انہوں نے اصلاح قرار دیا کہ ہم تو مصلحون، ہم تو مسلمانوں کی، ہم تو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو سنوار رہے ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی لفظی تشریح اور اس کی لفظی وضاحت تھی۔ اب میں اس کی تفسیر کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالو، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیت مقدسہ کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان منافقین پر دلی بیماری اس قدر غالب آ گئی، یعنی فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو ان کی جو وہ بیماری تھی فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ تو ان منافقین کے دل پر بیماری اس قدر غالب آ گئی، اس قدر غالب آ گئی۔ وہ کون سی بیماری تھی؟ عقیدے کی بیماری تھی، حسد کی بیماری تھی، جلن کی بیماری تھی۔ ان کا عقیدہ اچھا نہیں تھا، ان کی جلن کا عالم یہ تھا، ان کے حسد کا عالم یہ تھا کہ جو بھی بات بولتے تھے جلن اور حسد ہی میں بولتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول نے ان کو مسجد نبوی سے نکال کے باہر کر دیا تھا، ان کی جلن اور حسد اور بدعقیدگی کی بنیاد پر۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، ان کی جو دل کی بیماری تھی اس قدر ان پر غالب آ گئی کہ برے بھلے کی تمیز نہ رہی۔ اب ان کو یہ پتہ ہی نہ رہا کہ برا کیا ہے اور بھلا کیا ہے، اس قدر غالب آ گئی۔ کیونکہ جب ان سے کہا جاتا
کہ چغل خوری غمازی اور گناہوں سے ملک میں فساد برپا نہ کرو، جب ان سے یہ بات کہی جاتی کہ تم چغل خوری کیوں کرتے ہو، تم غمازی کیوں کرتے ہو، تم گناہ کیوں کرتے ہو اس طرح کے، اور تم اس طرح کی چغل خوری اور غمازی اور گناہوں سے ملک میں فساد برپا کیوں کرتے ہو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو بھلائی کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو بھلائی کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کو سنوارتے ہیں، راہ راست پہ لاتے ہیں، ہدایت پہ لاتے ہیں۔ تو وہ ان گناہوں کو بھلائی سمجھ بیٹھے، وہ ان گناہوں کو بھلائی سمجھ بیٹھے، غیبت کو بھلائی سمجھ بیٹھے، چغل خوری کو بھلائی سمجھ بیٹھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے میں بھلائی سمجھ بیٹھے۔ جیسے کہ بعض بیمار میٹھی چیز کو کڑوی اور کڑوی کو میٹھی محسوس کرتے ہیں۔ بعض بیمار کیا ہوتے ہیں، میٹھی چیز ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ کڑوی ہے، اور کڑوی چیز ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ میٹھی ہے۔ ویسے ہی ان کا حال بھی ہو گیا کہ وہ بھلائی کو تو برائی سمجھنے لگے اور برائی کو بھلائی سمجھنے لگے، اور کہنے لگے انما نحن مصلحون، ہم تو لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کو سنوارنے والے ہیں، ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف لانے والے ہیں۔ اور حقیقت حال یہ تھا کہ ان کا رات بھی، ان کی رات بھی، ان کا دن بھی چغل خوری اور غیبت میں گزرتا تھا، اور لوگوں کو آپس میں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے میں گزرتا تھا، اور اس لڑانے کو وہ اصلاح کرنا اور سنوارنا کہتے تھے کہ ہم آپس میں لوگوں کو سنوار رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، ان کا حال ہے، ان کا حال یہی رہا۔ جب انسان اپنے عیب کو ہنر سمجھنے لگے، جب کوئی انسان، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی انسان ہو، جب وہ اپنے عیب کو ہنر سمجھنے لگے، اور بہت سارے لوگ اس طرح کے آج بھی ہیں کہ کتنے بڑے غیبت خور ہیں، کتنے بڑے چغل خور ہیں، کتنے بڑے جھوٹے ہیں، لیکن وہ اپنے جھوٹ کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، اپنی چالاکی اور ہوشیاری سمجھتے ہیں، اپنی غیبت کو کہ اس کی اس سے لگا دی، اس کی اس سے لگا دی، اس کو اپنا بہت بڑا ہنر سمجھتے ہیں، اپنی غیبت چغل خوری کو۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اس طرح کے لوگ آج بھی موجود ہیں، اور آج تو بہت زیادہ ہیں، کل کم تھے، کل تو وہ منافقین ہی تھے، لیکن آج ہر شخص اس کو اپنا ہنر سمجھنے لگا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو اس کی ہدایت بہت مشکل ہے۔ ایسا شخص جو اپنے عیب کو ہنر سمجھنے لگے، اس کی ہدایت نہیں ہو سکتی، اس کی ہدایت بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس شخص کو کبھی سنوارا نہیں جا سکتا، وہ راہ راست پہ کبھی آ نہیں سکتا، کیونکہ وہ جاہل مرکب ہے، وہ تمام باتوں کا، تمام جہالتوں کا مجسمہ بن چکا ہے، وہ جاہل مرکب ہے۔ نوٹ یہ سمجھنا کہ اس قسم کے لوگ پہلے ہی تھے، اب نہیں ہے، سخت غلطی ہے۔ یہ نہ سمجھے کوئی شخص کہ اس قسم کے لوگ وہ پہلے ہی تھے، اب نہیں ہیں، بلکہ اب اس سے زیادہ ہیں، اب پہلے سے زیادہ ہیں اس طرح کے لوگ۔ ہر جگہ، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر چوراہے پہ اس طرح کے لوگ دیکھ لیجئے کہ جو چغل خوری میں اپنی مہارت آپ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو لڑانے میں اپنی مہارت آپ رکھتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ غیبت سے متعلق پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کا کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقینی طور پر تمہیں یہ گوارا نہ ہوگا۔ جب تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرو گے تو غیبت ایسے ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ چغل خوری کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ آج ہمارے ملت کا نوجوان، ہمارے مسلمان بھائیوں میں نہ جانے یہ بیماری کہاں سے آ گئی، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، ہر مسلمان کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ چغل خوری کی، غیبت کی جو بیماری ہے، ہر مسلمان بھائی، ہمارے اکثر مسلمان بھائی، سب نہیں، اکثر اس بیماری میں مبتلا ہے، اس مرض میں مبتلا ہے، جو چغل خوری اور غیبت کی بیماری ہے، جس کے بارے میں شریعت میں آتا ہے کہ ایسے ہے، آقا فرماتے ہیں، جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، لیکن آج ہمارے اکثر نوجوان، اکثر ہمارے بھائی اس کو پسند کر رہے ہیں اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ سخت غلطی ہے، اب بھی بکثرت موجود ہیں اس طرح کے لوگ، اور اسی طرح بت پرستی، گنگا اشنان کرنا وغیرہ، یہ سب اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ مبارک وہ شخص ہے، اچھا وہ شخص ہے
بہتر وہ شخص ہے جس کو دنیا ہی میں حقیقت حال کی خبر ہو جائے، جو دنیا ہی میں اس کو سمجھ لے کہ بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور ہمیں کس سے بچنا ہے اور کس کی طرف جانا ہے، دنیا ہی میں سمجھ لے تو یہ سمجھ لو سب سے اچھا وہی شخص ہے، سب سے مبارک وہی شخص ہے، سب سے بہتر وہی شخص ہے، اور برے بھلے کی تمیز کرے، ورنہ مرنے کے بعد تو ہو ہی جائے گی۔ مرنے کے بعد کیا، مرنے سے پہلے ہی آپ آدمی نزا کے عالم میں ہوتا ہے تو ساری لائف کا کرا دھرا اس کے سامنے آ جاتا ہے، سب کچھ دیکھ لیتا ہے اور اس کو یہ حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ میں نے کیا کرا ہے اور کیا مجھے کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس وقت یہ اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ کاش مجھے 2-4 دن یا 2-4 مہینے یا 2-4 سال اور زندہ رہنے کی مہلت مل جائے تو اب میں وہ کام کروں گا جو صرف آخرت کے لیے کروں گا، لیکن اب زندہ رہنے کی مہلت نہیں ہے، موت کا فرشتہ سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، آپ یہ تو جانتے ہیں، یہ امر مسلم ہے، یہ حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، جو پیدا ہوا ہے وہ ایک نہ ایک دن ناپید ہوگا، جو آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن جائے گا، اور ہر جاندار کو موت کی لذتوں سے ہمکنار ہونا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، موت ایک ایسا ذائقہ ہے جس سے ہر ایک کو چکھنا ہے، موت ایسا منظر ہے جس کا نظارہ ہر ایک کو کرنا ہے۔ جب ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو میری ملت کے نوجوانوں پھر موت کی تیاری آخر کیوں نہیں، ان خرافات سے کیوں نہیں بچتے اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف کیوں نہیں آتے، اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ کیوں پیدا نہیں کرتے، جبکہ سب سے پہلے عشق مصطفیٰ تم اپنے دلوں میں بسا کر اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہو اور غیبت کو چھوڑ دو، تمام خرافات کو چھوڑ دو، اس لیے کہ جب موت کا فرشتہ تمہاری سر پہ آن کے کھڑا ہو جائے گا تو تمہیں ایک نیکی کرنے کی تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، ایک لمحہ سوچنے کی تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اب اس وقت اگر تم یہ سوچو کہ ایک دن رہنے کا موقع دیا جائے تو نہیں، موت کا فرشتہ کہہ رہا ہے اب تجھے مہلت نہیں ہے۔ اگر تم یہ سوچو کہ مجھے 1 مہینہ اللہ کی عبادت کرنے کا موقع دے دیا جائے تو موت کا فرشتہ کہہ رہا ہے اب تجھے 1 سیکنڈ بھی، 1 لمحہ بھی تجھے زندہ رہنے کی مہلت نہیں ہے، میں تیرے سر پہ کھڑا ہوا ہوں اور تیری روح کو لے کے جاؤں گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد پیدا نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو سنوارنے والے ہیں، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اسی سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پروردگار عالم ان باتوں کو اور اس قرآن کی تفسیر کو اور اسی سے متعلق جو ہماری باتیں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔